اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر ویا عید اولیاء. عزیزان گرامی قدر، مومنین مومنات، جیسے جیسے یہ ایام ماہ رمضان کے کم ہوتے جا رہے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت دل کو بے قرار کرتی جا رہی ہے. کیونکہ یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم گناہگار خاکی خاطی انسانوں کو یہ توفیق دی کہ ہم اس سال ماہ رمضان المبارک تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مقدس ماہ میں اس کے مہمان رہے. وہ مہینہ جو عبودیت و بندگی کا آغاز ہے، جس مہینے کا اولیاء الہی پورے سال انتظار کرتے ہیں، وہ اب ہم سے جدا ہونے کو ہے. رحمت و برکت، مغفرت و بخشش و توبہ کا مہینہ ہم اور آپ تمام سننے والے دیکھنے والے مومنین مومنات سے رخصت ہونے کو ہے، اور بس ایک دو دن کا اور مہمان ہے. وہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرمایا کرتے تھے: ينزل اللہ عز وجل ملائکتہ فی کل لیلۃ فی شہر رمضان 3 مرات یقول اللہ عز وجل هل من سائل فأعطیہ سؤالہ هل من طائب فأتوب علیہ هل من مستغفر فأغفر له. کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جسے میں عطا کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے جسے میں معاف کر دوں؟ تو سامعین عزیز، مومن مومنات، وہ مہینہ تمام ہونے کو ہے کہ جس میں اللہ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، جس میں سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، جس میں نیند عبادت ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے. وہ مبارک مہینہ کہ جس کے شروع ہوتے ہی اس کی رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تھا، وہ اب بند کر دیا جائے گا. پتہ نہیں کون اگلے سال رہے گا اور کون نہیں رہے گا. تو سامعین عزیز، مومنین مومنات، ہم اور آپ کو چاہیے کہ مبارک مہینے کے بچے ہوئے دنوں کو غنیمت سمجھیں اور جتنا زیادہ ہو سکے ان ایک دو دنوں میں عبادت و بندگی اور توبہ و استغفار کریں. خاص طور پر اس مبارک مہینے کی آخری رات کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ان للہ تعالی فی کل لیلۃ من شہر رمضان عند الافطار 70 ملک 70,000 عتیق من النار کلا قد استوجب النار فاذا كان آخر لیلۃ من شہر رمضان اعتق فیہا مثل ما اعتق فی جمیعہ.
اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ہر رات، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر رات افطار کے وقت 70,000 لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جو جہنم کے مستحق ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک کے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آخری رات کو جتنا پورا مہینہ جہنم سے اللہ بندوں کو آزاد کرتا ہے اتنا صرف اس رات آزاد کرتا ہے۔ جو لوگ چاند رات کو خوشیاں مناتے ہیں، جو لوگ عید کی ایک رات پہلے خوشیاں مناتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس رات اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بنانا۔ یہ تو وہ رات ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی آخری رات کس قدر اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو سامعین عزیز، واقعاً اس مبارک مہینے میں کس قدر مہربان ہے وہ، بس انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کو سچے دل سے اقرار کرتے ہوئے کہیں کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے پروردگارا ہم نے گناہ کیا، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے سستی کی، اس لیے اگر ہم اس مہینے میں معاف نہیں ہوئے، اگر ہم بخشے نہیں گئے تو یہ ہماری بہت ہی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ کیونکہ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جس میں فرماتے ہیں فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی و بدبخت و بد نصیب ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینہ میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر اس پورے مہینے میں توبہ و استغفار نہیں کر سکے تو کوشش کریں اس مہینے کی آخری رات کو عبادت و بندگی میں بسر کریں۔ ماہ مبارک کی آخری رات کے اعمال مفاتیح الجنان میں، کتاب اقبال الاعمال میں اور باقی مختصر جو کتابچے بنے ہوئے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی آخری رات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اس رات میں سوتے نہیں تھے اور پوری رات یہ مقدس ہستیاں عبادت و بندگی میں بسر کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص شب عید عبادت میں بسر کرے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دل مردہ ہوں گے۔ تو سامعین عزیز، شب عید بہترین موقع ہے عبادت و بندگی انجام دینے کا، توبہ استغفار کرنے کا، اپنے آپ کو بخشوانے کا۔ افسوس کہ یہ عظیم مہینہ ہم اور آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم معصومین علیہ السلام کے کلام مبارک اور ارشادات و فرامین کو پڑھیں اور اس میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معصومین علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کو کس طرح سے وداع کیا۔ بعض بزرگوں اور اولیاء الہی کے بارے میں کتب اسلامیہ میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی وہ آنے والے ماہ مبارک کی تیاری کرنے لگتے تھے۔ اور ہم اور آپ میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، یہ مہینہ جلد ختم ہو جائے، آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کی صفات کو دیکھیے، جیسے ہی یہ ختم ہونے والا ہوتا ہے مہینہ، وہ اگلے ماہ، اگلے سال آنے والے مہینے ماہ رمضان کی پھر تیاری کرنا لگ جاتے تھے۔ تو سامعین عزیز، آخر میں پروردگار عالم سے، وہ رحیم و کریم اللہ سے دعا ہے کہ خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور وہ مومنات کہ جو نجفی کربلائی چینل کو مسلسل سنتے رہے ہیں
اور عبادت انجام دیتے رہے ہیں۔ خداوندہ تو ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اس مبارک مہینے کے بچے ہوئے ایک دو دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی انجام دے سکیں، اور ہم سب کی خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کی قلیل سی ٹوٹی پھوٹی سی عبادت کو منظور و مقبول فرما، اور اس مبارک مہینے کی آخری رات کو عبادت و بندگی میں خداوند ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے۔ خداوندہ، یہ بھی دعا ہے کہ اس مبارک مہینے اور باعظمت مہینے کے صدقے میں ہمیں اور تمام مومن مومنات کو ہر قسم کی امراض سے، بلاؤں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے دور فرما اور نجات عطا فرما۔ پروردگارہ، جن بہنوں نے، مومنین مومنات نے مجھ ناچیز خاکی خاطی بندے کے ذمہ دعائیں لگائیں، بار الہ ان کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ، اگر کسی مومن سے ہماری وجہ سے کوئی دکھ یا دل آزاری ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ پروردگارہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، ان لوگوں میں شمار فرمانا کہ جن کی روزے اور دعائیں، تلاوت کلام پاک، عبادت، افطار و صوم مقبول ہوئے ہوں۔ خداوندہ، ان لوگوں میں شمار فرمانا کہ جنہیں تو نے بخش دیا ہو۔ پروردگارہ، ہمیں اور تمام مومنین کو جب تک یہ زندگی رہے اس مہینے یعنی مبارک مہینے کی عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔